بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سکھ لڑکی کے اسلام قبول کرنے کی کہانی، یہ میری کہانی ہے۔ جب میں بڑی ہو رہی تھی، اپنے نوجوانی کے دور میں، میرے والد ہمیشہ مجھے یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ تمام مسلمان برے لوگ ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ سکھ لڑکیوں کو بہکاتے ہیں، انہیں پاکستان لے جا کر بیچ دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان فروز داستانیں آپ کو پہنچتی رہے۔ لیکن میرا ہمیشہ سے یہ خیال مختلف تھا۔ میرے لیے ہمیشہ سب برابر تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ میں نے کبھی اپنے دوستوں کا انتخاب مذہب کی بنیاد پر نہیں کیا۔ آخرکار میں یونیورسٹی چلی گئی، جہاں میری ملاقات میری بہترین دوست سے ہوئی۔ وہ سب سے نیک مسلمان تھی جس سے میں نے کبھی ملاقات کی تھی۔ وہ مذہبی تھی اور حجاب پہنتی تھی۔ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی کہ اگر وہ اتنی اچھی ہے تو سارے مسلمان کیسے برے ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ ہم بہت مختلف تھے، لیکن ہم بہت قریب ہو گئے۔ میں باہر جایا کرتی، مختلف طریقے سے لباس پہنتی، شراب پیتی، وہ تمام خراب چیزیں جو آپ جوانی میں کرتے ہیں۔ جب وہ مجھے ملنے آتی تو میں وہ سب کچھ نہیں کرتی تھی۔ میں ایک مسلمان لڑکے کی بھی دوست بن گئی۔ آخرکار ہم ڈیٹنگ کرنے لگے۔ بات سنجیدہ ہوگی، لیکن مجھے ہمیشہ معلوم تھا کہ جب میں واپس گھر جاؤں گی تو مجھے اسے چھوڑ کر کسی سکھ لڑکے سے شادی کرنی ہوگی۔ اس نے مجھے کلمہ پڑھنا سکھایا۔ وہ اتنا مذہبی مسلمان نہیں تھا جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس نے مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں سکھایا سوائے کلمہ پڑھنے کے۔ جہاں میں رہتی تھی، میں روزانہ ایک مسجد کے پاس سے گزرتی تھی اور کسی عجیب وجہ سے کلمہ میرے ذہن میں آ جاتا۔ وقت گزرتا گیا، میرا اس سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس کی شادی ہو گئی اور اسے مسائل پیش آنے لگے۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ ایک رات میں اپنی یونیورسٹی کے فلیٹ میں اکیلی بیٹھی تھی اور میں نے اپنے ہاتھ پر کچھ دیکھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کا نشان میری رگوں کے ذریعے میرے ہاتھ پر نظر آ رہا ہو۔ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنے بوائے فرینڈ کو بتایا، لیکن وہ بس گھبرا گیا اور پھر ہم نے اس بلا دیا۔ آخرکار میں گھر واپس چلی گئی، لیکن میں بہت ناخوش تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ اس لیے تھا کیونکہ میں اپنے دوست اور بوائے فرینڈ سے دور تھی۔ میں ہر مہینے ان سے ملنے جاتی تھی۔ میں نے 2006 میں دوبارہ اپنی دوست سے رابطہ کیا اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ بہت حیران ہوئی، لیکن ہم نے اس وقت اس پر زیادہ بات نہیں کی۔ میں نے اپنے خاندان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی۔ مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، جبکہ میرے والدین مسلسل اس بارے میں کہہ رہے تھے۔ میں اب بھی اپنے بوائے فرینڈ سے محبت کرتی تھی۔ میں نے خوش رہنے کی پوری کوشش کی، لیکن میں بس نہیں کر سکی۔ میرے والدین واقعی نہیں سمجھتے۔ پھر ایک دن میں بہت پریشان تھی۔ میں اپنی دوست سے ملنے گئی۔ ہم نے بات کی اور پھر اس نے کہا کہ کیوں نہیں تم بس اسی طرح دعا کرتی جیسے تم عام طور پر کرتی ہو، اور اللہ سے یہ پوچھو کہ تمہیں صحیح راستہ دکھائے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں نے خواب میں کعبہ شریف کو دیکھا اور میں نے جان لیا کہ میں مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ اسلام میرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ کچھ عرصہ تک میں بہت الجھن میں رہی، پرجوش لیکن پھر ناخوش، کیونکہ مجھے اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں خوش تھی کیونکہ میں نے سوچا کہ پھر میں اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کر سکتی ہوں اور ہم مل کر اسلام کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، میرا اور میرے بوائے فرینڈ کا رشتہ ختم ہو گیا، لیکن میں پھر بھی مسلمان بننا چاہتی تھی۔ دن بدن میں نفرت کرتی تھی کہ میں گھر پر اسلام کے بارے میں نہیں سیکھ سکتی۔ میں نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا چاہتی تھی۔ آخرکار میں نے گھر چھوڑ دیا بغیر والدین کو بتائے۔ میں نے انہیں شروع میں نہیں بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور میں نے انہیں چند بار ملنے گئی، اور ان کو شک تھا کیونکہ میں نے خود کو اور اپنے لباس کے طریقے کو بدل لیا تھا۔ میرے والدین اب جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور اب مجھ سے بات نہیں کرتے۔ میرا ایمان مضبوط ہے اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن وہ بھی مسلمان ہوں گے۔ میں انشاءاللہ ستمبر میں پاکستان کا دورہ کرنے والی ہوں۔ میں پہلی بار عبایا اور نقاب پہنوں گی انشاءاللہ۔ بہرحال میں اپنی کہانی کی تفصیل میں ایک کتاب لکھنا چاہتی ہوں، اور اس سفر میں جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ یہ صرف ایک مختصر خلاصہ ہے۔ میں اپنے ہاتھ کی ایک واضح تصویر حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور امید ہے کہ میں ایک دن آپ کو دکھا سکوں گی۔
اس کہانی کو لکھنے کے بعد بہن زینب نے بتایا کہ اب ان کے والد وقتاً فوقتاً انہیں فون کرتے ہیں اور انہوں نے حجاب پہننا شروع کر دیا ہے۔ تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے پھیلائے گئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا لا مذہبیت کے حامل ہوں، اس امید میں کہ ان کے برادری کے لوگ اسلام قبول نہ کریں۔ ایک مرد سکھ نے اسلام قبول کیا، اس نے کہا کہ اس کے والد نے اسے مسلمانوں کے بارے میں کئی جھوٹ بتائے تھے جس کی وجہ سے اسے مسلمانوں سے نفرت ہو گئی تھی، اور جب وہ کسی مسلمان کو اپنی طرف دیکھتا محسوس کرتا تو سمجھتا کہ وہ اسے بری نظروں سے دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلمان سے لڑنا چاہتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے جھوٹ پھیلائے جس کی وجہ سے ایک بوڑھی عورت اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ اس نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم جب وہ مکہ چھوڑ رہی تھی تو ایک نوجوان نے اس کے سامان اٹھانے کی پیشکش کی اور اس کی کہانی سنی کہ وہ مکہ سے کیوں بھاگ رہی ہے۔ وہ نوجوان کون تھا؟ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جب انہوں نے اس خاتون کو بتایا کہ وہ کون ہیں تو وہ سمجھ گئی کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں اور لوگ ان کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اس طرح اسلام قبول کر لیا۔ یقیناً لوگ مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں جھوٹ پھیلائیں گے اور دوسرے ان پر یقین کریں گے، پھر بھی جیسے بوڑھی عورت نے کیا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اسلام قبول کریں گے جب انہیں معلوم ہوگا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔